نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے پوری کائنات بنائی اور اس کائنات میں بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا، اور ان تمام مخلوقات میں جو اس نے روئے زمین پر پیدا کی ہیں، انہی میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو زندگی کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ساری دنیا اندھیروں میں، ضلالت و گمراہیوں کے اندر بھٹک رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، کمزوروں کو مارا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم ہوتے تھے، غلاموں کو ستایا جاتا تھا، اور یتیموں اور مسکینوں بیواؤں کو بے حیثیت سمجھ رکھا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہ جانے کتنے خدا اور معبود بنا لیے گئے تھے جن کی عبادت ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر، جس کو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر تعمیر کیا، اس خانہ خدا میں 360 بت لوگوں نے رکھ دیے جن کی وہ پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بابرکت گھر ہے جس کی تعمیر اللہ کے پیغمبروں نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ تو کئی ساری دعائیں پروردگار سے کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کے گھر کا بن جانا یہ کمال نہیں ہے بلکہ اس گھر کا آباد ہو جانا کمال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار عالم، خانہ کعبہ کی تعمیر کی یہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں اس ہماری محنت کو قبول کر لے، کیونکہ جب تک کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نہ کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کی نیت اور دعا نہ ہو،
تب تک کہ انسان اس نیکی سے سرخرو نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ اور پھر دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اطاعت گزار بنا لے، اور ہماری ذریت کو بھی۔ اور یہاں پر ایک امت مسلمہ کو نکال اللہ تبارک و تعالی، جو اس گھر کو آباد کرنے والی ہو، اور انہی میں سے ایک رسول کو بھی بھیج دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک رسول کو اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کے اندر بھیج دے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تیری کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر کے وہ رسول سنائے، ان کو پاک کریں، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، اور مکہ کی سرزمین پر اللہ کی عبادت اور اس کے نام کو بلند کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر آباد کرتے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کا مقصد کہ اے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، اولاد کو تیرے گھر کے پاس بسا دیا ہے لا کر کے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ نماز قائم کریں۔ اللہ کے گھر مساجدوں کی تعمیر کا مقصد اس میں اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی یاد قائم کرنا، دین کی مجلسیں قائم کرنا، یہ مقصد ہے اللہ کے گھروں کی تعمیر کا۔ یہاں پر نہ کوئی سودا بیچا جا رہا ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کسی کے معاملات ہے، بس اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھروں کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہیں اور اسی کی خالص عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذاتی گھر نہیں ہے، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ان مسجدوں کو اس لیے قائم کیا گیا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارا نہ جائے۔ مسجدیں اسی مقصد سے قائم کی جاتی ہیں۔ مسجدوں کو بنا لینا، ان کی آبادی کی فکر نہ کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ مسجدوں کی ویرانی آبادیوں اور بستیوں کی ویرانی کا سبب ہے، ان کے بچوں کی دین سے بے راروی کا باعث بن جائے گی۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا مقصد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا کے اندر بیان فرمایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ لوگ تیرے گھر کو آباد کریں، اس میں نماز قائم کریں، اس لیے میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسا دیا لا کر۔ ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی کی فکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو ہم تعمیر تو کر رہے ہیں، اس مسجد کی آبادی کے لیے، اس مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے، یاد کے لیے اللہ ایک ایسی امت کو، امتم مسلمہ، امت مسلمہ کو برپا فرما دے، ایک رسول کو بھیج دے جو ان کی تعلیم و تربیت کرتا رہے اور تیرے گھر کو اللہ تبارک و تعالی آباد کیے رہے اور اس معاشرے میں اللہ کے پیغام کو عام کیے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد کو تعمیر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ کس کے لیے؟ دیکھنے میں اچھی لگے، خوبصورت لگے، کس لیے پاک و صاف رکھنا؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اس میں قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اپنی اولاد کو اس کے پاس بسایا لے جا کر کے، اور پھر اس کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا۔ دونوں پیغمبروں نے وطاہرا، دونوں پیغمبروں نے اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھا۔ اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا
ان کا جھاڑو پوچھا کرنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ کتنی مقدس جگہ ہے کہ جن جگہوں کی صفائی ستھرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر وہیں سے ایک اور حکم دیا گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے اللہ کے پیغمبر ابراہیم، یہاں سے آواز لگاؤ، لوگوں کو آواز لگاؤ، حج کا اعلان کر دو، لوگ اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ اعلان کرو، لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں سے لمبے لمبے سفر کر کے اللہ کے اس گھر تک ضرور پہنچیں گے۔ ایسا نہیں کہ دبلی پتلی اونٹنیوں کے ساتھ سفر شروع کریں گے، بلکہ وہ اونٹنیاں صحیح ہوں گی لیکن لمبے لمبے سفر کرنے کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہو چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر تک وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام، اور مسجدوں سے بہتر روئے زمین پر کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات عبادتوں کے اندر مصروف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کتنی برکت والی جگہ ہیں یہ، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ یا رسول فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، یتدارسونہ، اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اس کی تعلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کی تعلیم اور اس کی تدریس، سیکھنا سکھانا جب کچھ لوگ بیٹھ کر کے کرتے ہیں، حفتہم الملائکہ، اللہ کی مخلوق فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سنتے ہیں۔ وہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر کو سننے کا اہتمام کرتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپتے ہیں، رحمت اللہ کی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان پر سکون نازل فرماتا ہے، سکون اور اطمینان۔ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا کی تمام دولت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سکون عطا فرماتا ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر سنتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اور اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں ان کے پاس اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے میرا ذکر سن رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا فرشتوں کے درمیان بیٹھ۔ تو یہ اللہ کے گھر اسی لیے ہیں کہ ان میں نماز قائم کی جائے، ان کو پاک و صاف ستھرا رکھا جائے، اور پھر ان میں دین کی مجلسوں کا اہتمام کیا جائے، لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور گناہوں سے، برائیوں سے اور جرائم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا عہد و پیمان کریں۔ اللہ کے گھر اسی لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے گھروں کا وجود۔ ان گھروں کو آباد کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پاکی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا، ان میں نماز قائم کرنا، ان میں آنا اور جانا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے گھر میں مسجد میں آتا جاتا ہے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ ایمان والا ہے۔ جو اللہ کے گھر میں نہ آئے، اس کی کس بنیاد پر ایمان کی گواہی دی جائے گی؟ جو اللہ کے گھروں کو چھوڑ دے۔ اللہ کے گھروں کے آباد کرنے کا اہتمام کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بستی میں، مکہ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ لیکن خانہ کعبہ پھر رسول کی بعثت کے وقت، آپ کے دنیا میں آنے کے وقت اس انداز کا نہیں تھا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، بلکہ اس میں نہ جانے کتنے بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ بیٹی دینے والا الگ ہے، روزی دینے والا الگ معبود ہے، اور بارشوں کو برسانے والا الگ معبود ہے، اور خیرات و صدقات کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو ہے قبولیت کا شرف حاصل کرانے والا کوئی اور ہے۔ اس طریقے کے نہ جانے کتنے معبود 360 خدا بنا رکھے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کی بعثت کا مشن اللہ کے گھر کو پاک کرنا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ بھی اس کو پاک کریں۔ تو آپ نے بھی 360 خداؤں کو فتح مکہ کے وقت موقع پر 59 ہجری میں اس اللہ کے گھر کو جو ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کو پاک و صاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا قدوہ، جن پر ہم ایمان لائے ہیں، پیارے رسول سے محبت کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے مشن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو آپ کی اتباع کرنی چاہیے۔ اگر ہم حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی جو طریقہ ہے سنت کا، اس کو عام کرنا چاہیے، قرآن کو عام کرنا چاہیے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہیں، آپ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ بیت المقدس فلسطین کے اندر معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دیکھو مسجدوں کا تعلق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پاک ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ مسجدوں سے تعلق اور رشتے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کتنی دوری پر بیت المقدس ہے؟ 15 دنوں کی مسافت پر مکہ اور مدینہ، فلسطین کی بستی، فلسطین جہاں پر کہ بیت المقدس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں معراج کرا دی گئی، ایک سفر کرا دیا گیا، اسراء کرایا گیا، جہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنی امامت فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام پیغمبروں کی امامت کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ، بیت مسجد حرام، اس کے اندر نماز پڑھاتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات کے حصے میں بیت المقدس پہنچا کر کے وہاں نبیوں کی امامت کرا دی۔ ہمارے نبی کو وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے جو کسی نبی کو نہیں، کسی مخلوق کو نہیں، کسی بھی اللہ کی خلقت کو وہ حاصل نہیں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیارے رسول کے مقام کو بھی واضح کیا گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اے اللہ کے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب آپ کی اتباع کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہو جانا چاہیے جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔
ہمارے نبی جس چیز سے محبت کرتے تھے اگر ہم کو اس سے محبت نہیں ہے تو پھر نبی سے محبت کی بات ہم جھوٹ کہتے، سچے نہیں ہیں ہم۔ نبی کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی، نماز سے کتنی محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کے ذریعے سے پیارے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، آپ کے دل کو چین ملتا تھا، آپ کے دل کو قرار ملتا تھا، آپ کی آنکھوں میں قرار آتا تھا، ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ٹھنڈی اگر ہو جانے کا مطلب یہ پرسکون ہو جاتی تھی، اس سے آپ کو تسلی ہوتی تھی۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آپ کی حیات طیبہ میں، اذا حزبہ امر فصلی ففزع الی الصلاۃ، تو آپ جلدی کرتے تھے نماز کے لیے، جلدی کرتے تھے نماز کے لیے، فوراً جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا کھڑے ہو گئے اللہ کے دربار میں اور اللہ سے گفتگو کرنے لگے پیارے رسول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان فرما دیتا تھا۔ ان کاموں کو پروردگار یوں ہی انجام دے دیا کرتا تھا، کیونکہ نماز کے ذریعے سے بندے کا تعلق بندے کے رب سے جڑتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے نمازوں کا اہتمام کرتے، ایسا اہتمام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں عبادت میں پیارے رسول؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام آپ کی لغزشوں کو تو معاف فرما دیا، ما قدم وما تاخر، ما تقدم وما تاخر سارے۔ پیارے رسول نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے کتنا اونچا مجھ کو مقام عطا کیا اور میں اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لوں؟ کیا اللہ نے ہم کو کچھ نہیں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جسم موٹا ہٹا کٹا مضبوط، ہاتھ پیر دل و دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، آنکھیں صحیح طریقے سے دیکھنے کے لیے اللہ نے دے دی، کان سننے کے لیے دے دیے، پیر چلنے کے لیے دے دیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے دے دیے، غور و فکر کے لیے دل و دماغ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر مال و دولت کی نعمت سے بھی نواز دیا، اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا، گھر بار کاروبار کی نعمت سے نواز دیا۔ اب اس کے باوجود ہم اللہ کی شکر گزاری کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے راتوں میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں رات کی اٹھ کر کے پڑھتے تھے تہجد کے وقت، رات کے تہائی سے آخری تیسرے حصے میں 4 پڑھتے تھے، طولہن وحسنہن، ان کی لمبائی کا، ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، کتنی لمبی پڑھتے تھے، کتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے پیارے رسول، کیا کہنا ہے اس نماز کا۔ اور پھر 4 پڑھتے تھے، 4 اور 4 8، یعنی 2 کر کے ہی پڑھتے تھے لیکن اس میں گیپ کرتے تھے آپ، تو 8 رکعت نماز کتنی خوبصورتی سے پیارے رسول پڑھتے تھے، لمبی پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان فرما رہی ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے، کہا میں رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، نبیوں کا امام بنایا، تمام مخلوقات پر مجھ کو فوقیت دی، اور معراج کے لیے مجھ کو منتخب فرمایا، رب سے بات کرنے کے لیے آسمانوں پر اس نے مجھ کو بلایا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا رسول رب کی شکر گزاری نماز پڑھ کر کے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں؟ انسان کو اگر بخار آ جائے، صرف بخار آ جائے تو انسان کا نشہ چکنچور ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان ایک بخار میں اس کی حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیماریوں سے بھی بچایا، اللہ کا شکر ادا کریں اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دیا، مال و دولت دیا، غذائیں دی، کھانے کے لیے نہ جانے کتنی غذاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو
ہمارے لیے اہتمام فرمایا ہے، تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نماز ادا کر کے نہیں کر سکتے؟ پیارے رسول تو راتوں میں پڑھ رہے، ہم فرض نماز نہیں پڑھنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہم کرتے ہیں تو نمازوں سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائیں، اس کے گھروں سے محبت کرنے لگ جائیں، اس کی کتاب قرآن مجید سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، پوری انسانیت میں آپ کا انتخاب فرمایا۔ بعثت خیر من قرن فقرن، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سب سے بہترین نسل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے چلتے آخر میں پیدا فرمایا۔ سب سے بہترین نسل آدم علیہ السلام سے لے کر کے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے بہترین نسل انسانیت میں تھی، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسلاً در نسل، قرنن اور در قرن مجھ کو اس زمانے میں پیدا فرمایا۔ قرنن فقرنن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دنیا میں لانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ اسماعیل علیہ السلام میں بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں سب سے بہتر خاندان بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ انسانیت کی سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ تر جو نسل تھی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ آپ سے پاکیزہ تر کوئی نسل نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا جو مخلوقات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ، دیگر اور امتیں، نبی اور ان کی امتیں، جس طریقے سے ہمارے نبی سب سے افضل، اسی طریقے سے تمام امتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امت محمدیہ سب سے افضل، سب سے افضل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ایک مرتبہ، اور آپ نے دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ اے مسلمانوں کی گروہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، انشاءاللہ ہم تمہارے بعد تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد پیارے رسول فرماتے ہیں، وَدِدْتُ أَنَّا رَأَيْنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اولسنا اخوانک، کیا ہم اللہ کے نبی آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بل انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، لیکن میرے بھائی لم یأتوا بعد، جو اب تک نہیں آئے دنیا میں۔ پیارے رسول سے سوال یہ کیا گیا، اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں آپ کی امت کے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے اللہ کے نبی آپ کے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں؟ تب آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ جو اب تک نہیں آئے۔ صحابہ نے پوچھا، کیف تعرف، پھر رسول کیسے پہچانیں گے ان کو؟ لم یاتی بعد، جو اب تک نہیں آئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، تو آپ کیسے ان کو پہچانیں گے؟ پیارے رسول نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، کسی کے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں، کالے گھوڑے، ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہو
جن کے پیر اور جن کی پیشانیاں سفید ہوں، چمک رہی ہو۔ تو کیا وہ شخص ان تمام بڑے ریوڑ میں جو کالے گھوڑوں کا ہے اس میں ان گھوڑوں کو پہچان لے گا جن کے پیر اور پیشانی چمک رہی ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، بالکل پہچان لے گا وہ۔ پیار رسول فرماتے ہیں میں ایسے ہی اپنے ان امتیوں کو پہچان لوں گا جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کو میں نے نہیں دیکھا ہوا ہے۔ اور یہ چمکیں گی کیسے؟ کیسے چمکیں گی؟ آثار الوضو، وضو کے آثار کی بنیاد پر وضو جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ طہارت حاصل ہوتی ہے، ساتھ میں نماز قبول ہوتی ہے، بغیر وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ قیامت میں یہ ہمارے اعضائے وضو چمکنے لگیں گے۔ پیار رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو، اپنے ان بھائیوں کو ایسے ہی پہچان لوں گا جیسا کہ وہ شخص اپنے ان گھوڑوں کو پہچان لیتا ہے، اور میں ان کا استقبال کروں گا حوض کوثر پر۔ اللہ اکبر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت میں بھی نمایاں ہوگی، سب سے الگ ہوگی۔ آپ نے تشبیہ کیا دی؟ آثار وضو۔ اب جو آدمی نماز ہی نہ پڑھتا ہو، وضو ہی نہ کرتا ہو، اس کا کیا چمکے گا؟ اس کے ہاتھ اور پیر پیشانی کہاں چمکے گی؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، وضو ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو یعنی نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ اب وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، جب وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے۔ کثرت سے نمازوں کا اہتمام میری امت کرے گی، اس سے تو آپ پہچانیں گے۔ اور اگر وضو نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، ہم کو کیا ملے گا وہاں پر؟ کچھ نہیں ملے گا۔ پھر رسول نے فرمایا کہ میں میرے وہ بھائی جو اب تک نہیں آئے ان کو ایسے پہچانوں گا۔ یہ امت کی فضیلت ہے۔ قیامت کے پورے حشر کے میدان میں، میدان محشر میں، قیامت کے دن پھر رسول کی امت اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ممتاز کر دے گا اور نمایاں کر دے گا۔ اس امت کی ایک فضیلت اور خاصیت، پچھلی قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں، بعض اوقات پوری قوم ایک بار میں ختم کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پوری قوم ختم، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان انبیاء کی قومیں بالکل ختم کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے پروردگار سے 3 دعائیں کی، 3 دعائیں میں نے رب العالمین سے فرمائی، جن میں سے 2 تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا پروردگار میری امت کو ایک بارگی ہلاک نہ کیا جائے، ایک بار میں ہلاک نہ کیا جائے، جیسا کہ پچھلی قومیں ختم ہوگی، بات ختم ہو گئی، پوری قومیں، ایسے میری قوم کو نہ ہلاک کیا جائے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ نے قبول فرما لیا میری اس دعا کو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، قبول ہوگی تمہاری دعا۔ پیارے رسول نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ میری قوم قحط سالی کے ذریعے سے ڈبو کر کے، غرق کر کے ہلاک نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ ایک اور دعا دوسری روایت کے مطابق پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم، پوری میری قوم پر غیروں کا غلبہ مت کر دینا، پوری قوم پر ایک بار میں غالب نہیں آ سکتے، پوری دنیا میں کبھی نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول فرمائی۔ جو قبول نہیں فرمائی وہ دعا، پیارے رسول فرماتے ہیں میں نے رب سے کہا کہ اللہ میری امت کو گروہوں میں تقسیم مت فرمانا، گروہ گروہ نہ ہو جائے، آپس میں لڑائی نہ کرے، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ اللہ یہ دعا کرتا ہوں میں تجھ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی۔
آج امت کا حال دیکھ رہے ہیں، جو ٹکرا رہی ہے، لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، کچھ تو ایسا ہے نفس پرستی، غلط فہمی کی بنیاد پر۔ بھئی آپ کا کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، پھر کس بات کے لیے لڑائیاں، کس بات کے لیے دوریاں، کس بات کے لیے جھگڑا؟ لیکن جب وہ تمام دعائیں اللہ نے قبول فرما لیں، یہ دعا نہیں قبول فرمائی۔ پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو یہ دو تین چیزیں، تین چار جو دیگر روایتوں کے مقابلے کے مطابق آئی ہوئی ہیں، یہ تو عطا کر دی ہیں، اس کی ضمانت ہے امت کے پاس، لیکن یہ چیز اگرچہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے محفوظ کر دی گئی میری امت۔ بہت بڑی بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت اور آپ کی فضیلت امت کی یہ ہے کہ جنت میں جانے والی سب سے بڑی تعداد اس امت کی ہوگی۔ سب سے بڑی تعداد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پیارے رسول نے فرمایا صحابہ سے، اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تم 1/4 جنت میں جاؤ؟ جنت کے 1/4 لوگ تم ہو، کیا تمہیں پسند نہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ پیارے رسول نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم جنتیوں کا 1/3 حصہ، 3 حصہ ہو؟ 3 حصوں میں سے 1 حصہ، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے؟ صحابہ نے خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر، کیوں نہیں ہے پیارے رسول، ہم پسند کرتے ہیں۔ آپ نے آگے دیکھیے الفاظ کیا فرمائے، انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، مجھ کو اللہ سے امید ہے۔ پہلے والوں میں کیا کہا تھا، کیا تم خوش نہیں ہو اس بات سے کہ تم 1/4 ہو جنتیوں کا، 1/3 ہو؟ لیکن یہاں کہا مجھ کو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، ان تکونوا شطر اہل الجنہ، تم جنت کے آدھے لوگ ہوگے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک آدھے جنتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آدھے جنتی۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ تمام نبی، ان تمام کی امتیں جنت میں سب مل کر کے ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی امت اتنا ہوگی جنت میں۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند فرما، اللہ کی بڑائی کا نعرہ بیان فرما۔ یہ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فضیلتوں سے نوازا ہے، عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہے۔ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے نمازوں سے، ہم اللہ کے گھروں سے دور ہے۔ پیارے رسول کی سچی محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرنے لگ جائیں۔ اتنی بڑی فضیلت اس امت کو ہوگی قیامت کے دن، پیارے رسول نے بیان فرمایا کہ نبیوں پر گواہ بنے گی یہ امت، امتیوں پر نہیں، نبیوں کے اوپر گواہ بنے گی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی نبی آئیں گے ان کے ساتھ 1 آدمی ہے، کوئی نبی آئیں گے ان کے ساتھ 2 ہے، کوئی نبی آئے گا کسی کے ساتھ 3 ہے، اسی طریقے سے مختلف نبیوں کے ساتھ اسی انداز کے لوگ ہیں۔ اللہ انبیاء کو بلائے گا، اللہ پوچھے گا کیا تم نے میرا پیغام بندوں تک پہنچایا نہیں؟ آپ دیکھیں پوری نبی پوری زندگی گزار کر کے چلے گا، 1 آدمی ایمان لایا، کسی نبی پر 2 لوگ ایمان لا رہے، کسی پر 3 4 5 7 10 20 ایسے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا نہیں میرے بندوں تک؟ کہا اللہ تعالیٰ تیرا پیغام ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کوئی گواہ ہے؟ تم نے پہنچایا اپنی امتوں کو تک اللہ کا پیغام؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی امتوں کو اب بلائے گا، نبیوں کی،
پہلے نبیوں سے پوچھے گا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں پہنچایا۔ امتوں کو بلایا جائے گا، کیا تم تک اللہ کے ان پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ کہا نا، کہیں گے نہیں پہنچایا۔ نبی کہتے ہیں پہنچایا ہم نے، امتیں جھوٹ بولتی ہیں، کہا نہیں پہنچایا۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے کہے گا، فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ گواہ کون ہے؟ وہ تمام انبیاء کہیں گے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے، ہم گواہی کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ لوگ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو سب سے بعد میں آئے، یہ کیسے گواہی دے رہے؟ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کیا ان نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی ہاں اللہ تعالیٰ انہوں نے پہنچا دیا۔ کہا تم تو اتنی بات میں آئے، تم کو کیسے پتہ لگا؟ تم کو کیسے پتہ چلا ان نبیوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام سے کیسے پہنچا دیا؟ تم کو کیسے معلوم؟ تم تو سب کے بعد میں آئے تھے۔ امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو نے جو قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں ہم نے پڑھا کہ ان نبیوں نے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ہود علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا، اللہ ہمارے نبی پر یہ کتاب تو نے نازل فرمائی، ہم نے اس بات کی گواہی دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گواہی ہوگی اس پر۔ اب یہاں پر بھی تو کیا یہ امت صحیح بول رہی ہے؟ سوال ہے نا بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں لکھا ہے، پہلے والی امتیں کیا جانے قرآن کو؟ اب ایک گواہی پورے لوگوں کی طرف سے، اس امت کے اوپر بھی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ میری امت سچ بولتی ہے، میری امت سچ بولتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اسی لیے تم کو امت وسط بنا کر کے بھیجا ہے، معتدل اعتدال والی امت بنا کر کے بھیجا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ ساری گواہیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما دیں کہ میری امت سچ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ مقام اور یہ فضیلت اس امت کو حاصل ہوگی۔ کتنی عظیم امت ہے یہ، کتنی برتر امت ہے یہ، لیکن اگر اپنے راستے سے یہ بھٹک جائے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، صراط مستقیم کو چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دے، تو اس سے زیادہ ذلت والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ، جس دن کے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چبائے گا، یقول، اور اتنے غصے کا اظہار کیسے کرے گا؟ کس بات پر کرے گا اس غصے کا اظہار؟ اپنے ہاتھوں کو کس بات پر کاٹے گا، چبائے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہوا اس کے لیے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے تو آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے۔
سیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، عبادت کیسے کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات کیا کرتے تھے، اللہ کے گھروں کو کیسے آباد کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کے ساتھ کیسے آپ کے معاملات تھے، گھر میں آپ کے معاملات کیسے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، غریب و یتیموں کے ساتھ آپ کیسا ویوہار کیا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنے کا مطلب آپ کی سلسلے میں علم حاصل کرنا، آپ کی سنت کا علم حاصل کرنا، آپ کی سیرت کا علم حاصل کرنا، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دین کی مجلسیں اسی مقصد سے قائم کی جاتی ہے۔ اس امت کے اوپر ذمہ داری کیا ڈالی گئی ہے؟ اس امت کی ذمہ داری بھی ہے، فضیلت تو ہے ہی ہے، فضیلت میں تو بتائی گئی 4-5 باتیں بھی آپ کے سامنے، ساتھ میں اس امت کی ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری اگر پوری نہیں کریں گے تو اس فضیلت کے حقدار ہم نہیں ہو سکتے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہے ذمہ داری؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں بیان فرما رہا ہے تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، اپنے لیے نہیں۔ اپنے میں جی رہے ہیں ہم، لوگ اللہ کے دین سے دور بھاگ رہے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے لا علم ہیں، لوگ اللہ کے دین سے دشمنی کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے دین کا مذاق بنا رہے ہیں، اور ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ کام ہے، لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، ان کی سیرت، ان کی کردار، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے تمام معاملات کی طرف توجہ کرنا اس امت کی ذمہ داری۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ ذمہ داری تمہاری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، برے کاموں سے روکتے رہو۔ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتی رہے یہ امت، برائیوں سے روکتی رہے۔ اگر ہم نیکیوں کا حکم نہیں دیتے، برائیوں سے نہیں روکتے، خیر امت نہیں ہے، بہتر امت نہیں ہے۔ برائیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ گناہوں میں ملوث ہے، ہم کو کیا لینا دینا، ہم تھوڑی نہیں ہیں، لوگ مسجدوں سے دور ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہم کسی کو دین بتانے سمجھانے کو تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ خیر امت کی نشانی نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کی پہچان نہیں ہے۔ امت محمدیہ کی پہچان تو یہ ہے کہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، خیر کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، گناہوں کے کاموں سے روکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری اولاد نہ نماز جانتی ہے، نہ قرآن جانتی ہے، نہ اللہ کے حق کو پہچانتی ہے، نہ نبی کے حق کو پہچانتی ہے۔ ہمارا نبی کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم نہیں جانتے، اللہ کا حق ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ اس امت کا کام تو نہیں ہے۔ اس امت کی فضیلت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے کہ بھلائیوں کا حکم دیتی ہے یہ امت اور برائیوں سے روکتی ہے، لہٰذا اس امت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خیر امت اگر ہم کہلوانا چاہتے ہیں تو ہم کو اس پر دھیان دینا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر اپنے بھائیوں سے ملاقات کر کے ان کی پریشانی، دکھ، تکلیف کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر کرنا کہ ہمارا بھائی نمازی ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا؟ ہماری اولاد نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہمارا رشتہ کٹ جائے، اللہ کو یاد ہم کیسے کریں گے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، نبوت عطا فرمائی، چند باتوں کی نصیحت کی، اس میں سے ایک بات یہ، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد قائم کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا۔ اللہ کو اگر ہم یاد کرنا چاہتے ہیں تو نماز سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نماز سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور اس سب سے بہترین طریقے کو ہم نہ اپنائیں تو اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ اس اللہ کو جس نے ہمارے اوپر بے شمار انعام فرمائے ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں، اس کو یاد کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ نماز، کیونکہ نماز میں انسان کھڑے ہو کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جھک کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے رب کو یاد کرتا ہے، بیٹھ کر کے یاد کرتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی جسم کو بھی جھکاتا ہے، گراتا ہے، اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے، کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کہ نماز قائم کی جائے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر۔ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نمازوں کا 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جمعہ آیا، جمعہ کی نماز پڑھ لیا، کچھ لوگوں نے، بات ختم ہو گئی۔ عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے تو عورتیں جمعہ سے بھی گئی، ان کو پورا مست جمعہ بھی جاؤ۔ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول شیئن، سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال کس کا ہے؟ نماز کا۔ جس کی نماز درست نکلے گی اس کے آگے لی بھی خیر ہے، اس میں اگر کوتاہی کمی نکلی تو آگے مشکلیں بڑھ جائیں گی۔ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کو سیکھنا، صحیح طریقے سے ان کی ادائیگی کا طریقہ ہے جو بھی ہے اس کو جاننا، سمجھنا، اپنے بچوں کا تعلیم و تربیت کرنا۔ ہماری بستی کے اندر چاروں طرف مسلمان بستے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر آپ کی بستی میں ہے، آپ اس کی آباد کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں سے محبت کیا کرتے تھے، نمازوں سے محبت کیا کرتے تھے، سفر سے آتے تھے آپ سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ روئے زمین کی سب سے مقدس ترین جگہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ اللہ کے گھر میں اپنی پیشانی کو ٹکانا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، بستی والوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب بستی والوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اس میں نماز پڑھیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو یہاں پر مسجد کے اندر بھیجیں اور قرآن پڑھائیں، ذکر و اذکار، دعاؤں کا اہتمام اپنے بچوں کو کرانے کے لیے یہاں پر ان کو دعائیں سکھائی جائیں۔ اس لیے تمام بستی والوں سے، اہل بستی سے گزارش ہے کہ اللہ کے اس گھر کو آباد کریں، اس میں نمازیں قائم کریں۔ مسجدوں کی بے آبادی لوگوں کے گھروں کی بربادی کا سبب ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی آباد نہیں کرے گا کبھی۔ جو اللہ کے گھروں کو ویران کریں گے اللہ ان کے گھروں کو ویران کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر آباد نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیاب نہیں کرے گا کبھی۔ لہذا ہم دعا کرتے اس موقع پر پروردگار ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا، پروردگار اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے، مولا کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عنایت فرما دے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے اللہ اس سے محبت کرنے والا ہم کو بنا دے، مولا کریم ہم کو پاک و صاف رہنے کی توفیق عنایت فرما دے، مولا کریم ہمارے لباس، ہمارے جسم اور ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما دے، مولا کریم ہمارے
اللہ کے گھر جو اس بستی کے اندر بنا ہوا ہے اللہ اس کو آباد فرما دے۔ مولا کریم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی گھر کی محبت داخل فرما دے۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اللہ کے دین پر قائم رہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خیر و سلامتی کے ساتھ جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔